اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الکہف کی 27 سے لے کر 31 تک کی چند آیات تھیں. ان آیات کی تفسیر کا خلاصہ سن لیجئے، اور آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے آتی ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجئے. اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ دنیا کے بڑے لوگ اگر اسلام کی مخالفت کرتے رہے تو دین کو ترقی کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما لیا ہے اور اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. یعنی ساری دنیا کے مخالف بھی مل کر اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود اگرچہ تبدیلی پر قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی دلجوئی اس طرح کی جس سے احکام الہیہ ترک ہو جائیں تو پھر آپ خدا کے سوا کوئی پناہ نہ پاویں گے. اگرچہ احکام الہیہ کا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلائل شرعیہ محال ہے، یہاں مبالغہ اور تاکید کے لیے بفرض محال یہ کہا گیا ہے. اور جیسا کہ کفار کے امیروں اور رئیسوں سے آپ کو مستغنی رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح فقراء مسلمین کے حال پر مزید توجہ کا آپ کو حکم ہے. بس آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، کوئی غرض دنیاوی نہیں. اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پاویں. رونق دنیا کے خیال سے مراد یہ ہے کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جاویں تو اسلام کی رونق بڑھے گی. اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں بلکہ اخلاص و اطاعت سے ہے. وہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو بھی رونق اسلام کی بڑھے گی.
اور ایسے شخص کا کہنا غریبوں کو مجلس سے ہٹا دینے کے متعلق نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اس کی عناد کی سزا میں اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال یعنی اتباع ہوا حد سے گزر گیا ہے۔ اور آپ ان رؤسائے کفار سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں، بلکہ نفع نقصان خود اس کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوگی، یعنی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اس گھیرے سے نکل نہ سکیں گے، اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جاوے گی جو مکروہ صورت ہونے میں تو تیل کی چلچھٹ کی طرح ہوگا اور تیز گرم ایسا ہوگا کہ پاس لاتے ہی منہوں کو بھون ڈالے گا، یہاں تک کہ چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ یہ تو ایمان نہ لانے کا ضرر ہوا، اور ایمان لانے کا نفع یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ معارف و مسائل، دعوت و تبلیغ کا ایک خاص ادب۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات مذکور ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب ہی اس ارشاد کا سبب بنے ہوں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عیینہ ابن حصن فزاری مکے کا رئیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو فقراء صحابہ میں سے تھے۔ ان کا لباس خستہ اور ہیئت فقیرانہ تھی، اور بھی اسی طرح کے کچھ فقراء غرباء مجمع میں تھے۔ عیینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانع ہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یا کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دیں اور ان کے لیے الگ۔ ابن مردویہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ امیہ ابن خلف جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب فقیر شکستہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں، یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات پر یہ ارشاد ربانی نازل ہوا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی سے منع کیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں نہیں بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی وقت جدا نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعلقات اور توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، معاملات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی امداد و اعانت سے کام کریں۔ اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتلا دی گئی کہ یہ لوگ صبح شام یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کرتی ہے، چند روز کی قسم پرسی سے گھبرائیں نہیں، انجام کار فتح و نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔ اور رؤسائے قریش کا مشورہ قبول کرنے کی ممانعت کی وجہ بھی آخر آیات میں یہ بتلائی ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت سے ان کو دور کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ تو قابل عمل تھا کہ ان کے لیے ایک مجلس علیحدہ کر دی جاتی تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوتی۔
مگر اس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا جس سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور اصول دعوت و تبلیغ یہی قرار دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہ ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اہل جنت کے لیے زیور، یحلون فیہا، اس آیت میں اہل جنت مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا تو مردوں کے لیے نہ زیبا ہے نہ کوئی جمال اور زینت، جنت میں اگر ان کو کنگن پہنائے گئے تو وہ ان کو بدہیئت کر دیں گے۔ جواب یہ ہے کہ زینت و جمال عرف و رواج کے تابع ہیں۔ ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت و جمال سمجھی جاتی ہے، دوسرے ملکوں اور خطوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے، دوسرے زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے۔ جنت میں مردوں کے لیے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت و جمال قرار دیے جائیں گے، تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا۔ یہ صرف دنیا کا قانون ہے کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور، یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی سونے کی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں۔ جنت کا یہ قانون نہیں ہوگا، وہ اس سارے جہان سے الگ ایک عالم ہے، اس کو اس بنا پر کسی چیز میں بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔